تیسرا اسٹیپ میں کہہ رہا تھا کہ کو ایجوکیشن، یہ جو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے آپ نے معاشرے میں عورتوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، آفیسز میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اسکول کالج یہ آپ نے الگ الگ بنا دیے ہیں، لڑکیوں کے الگ لڑکوں کے الگ. اور ایک بہت اچھی بات مجھے یاد آ رہی ہے، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو برقع کیوں پہناتے ہیں؟ آپ مطلب ایک چھوٹی بچی کو بھی آپ ایک عبایا، برقع، حجاب یا کچھ بھی، اس کا مطلب آپ ڈینوٹ کر رہے ہیں، آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جینڈر کی طرف، ایک سیکس کی طرف اشارہ کر، چاہے اس کی عمر چھوٹی ہے، 18 سال سے بہت کم ہے اس کی عمر، بچی ہے وہ، لیکن وہ پہنا کے آپ انڈیکیٹ یہ کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپوزٹ ہے. اور ایک اٹریکشن کا پہلو نہ بھی ہو تو آپ پیدا کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ یورپ میں کسی طرح کا بھی ان کا ڈریس ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی مطلب کوئی زیادہ فرق انڈیکیٹ ہی نہیں ہوتا ہے، سمبلائز ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے ہاں یہ ہے کہ ایک مٹھائی کی دکان سے مشابہت کرتے ہیں عورت کی، جو کہ مکمل انسان ہے مرد کی طرح، تو یہ فرق مٹانا ہوگا. اور یہ کو ایجوکیشن سے ہوگا، مل جل کے عورتیں مرد مل جل کے کام کریں، مل جل کے دوسرے پہ کریں. اگر سیکس کی بات ہے تو وہ ایک فطری جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے، ہر ہیومن میں وہ لازمی ہونا فطری ہے، اس کے اپنے طریقہ ہے. تو آپ نے اس گھٹن کا ماحول، جو ریسٹرکشنز کا ماحول بنا دیا ہے، جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا تھا زینب کا، یا اس طرح کا ریپس کے ہوئے تھے، تو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ بھئی یہ روبوٹ ہیں کیا، یا یہ اس طرح. تو ویسٹ میں تو جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے، کھلے عام ہے، آزادی ہے، یا ہے. تو بھئی آپ بھی اپنے یہاں کر لیں نا، ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ بار شاپنگ کریں ادھر بھی. اور جس طرح کا وہاں پہ سوچا جاتا ہے نا، ویسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اگر ادھر آ جائیں تو آپ کو یہاں پہ اعلیٰ ترین اخلاق دکھے گا. ہمارے ہاں جو گندگی ذہن میں بھری ہوئی ہے، وہ اس فطرت کو، اس جبلت کو راستہ نہ دینا، اس کا راستہ بند کر دینا ہے اس وجہ سے. اور یہ فرق بھی جینڈر کا جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو جو ریپس ہوتے ہیں، جو ابیوزز ہوتے ہیں، جو ہائی مشکل سے جو ہے رپورٹ ہوتے ہیں، رپورٹ ہوئے ہی لاکھوں ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں وہی لاکھوں ہیں. باقی عزت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اتنا کوئی گھٹن کا شکار ہیں خواتین، عورتیں، بچیاں کہ ریپ ہوتے ہیں، گھروں میں ریپ ہوتے ہیں، مدرسوں میں ریپ، ہر جگہ پہ. اور ان کو ایک الگ سے جیسے ایک کیا ہوا ہے کہ یہ بس انسان ہی نہیں ہے، اور ان سے اس طرح کا جو ہے ان کے ساتھ رویہ کہ ایک مشین ہے، یا ایک مزے کی چیز ہے، یا ایک اس طرح کی چیز ہے. تو وہ رویہ ایسے ہی ختم ہوگا کہ آپ کو ایجوکیشن کریں گے، ان کو سیگریگیٹ نہیں کریں گے، ان کو علیحدہ نہیں رکھیں گے، ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ، کندھوں سے کندھوں ملا کر جو ہے آپ کے کاموں میں، پڑھائی میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، میلے وغیرہ، فیسٹیولز، لٹریچر فیسٹیولز ہو گئے، لائبریریز ہو گئے، اور آپ کے مختلف پروگرامز، ایونٹس، کانفرنسز، سیمینارز، ہر جگہ پہ ان کی ایکولی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اور پچھلے اسٹیپ میں ایک لباس کی بات ہے تو میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے روایتی بھی لباس ہیں، جس طرح کا چاروں صوبوں کے الگ الگ ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی. اسی طرح ماڈرن ہیں، ابھی ہندوستان کی بھی تو اپنی ماڈرن، اپنی روایتی لباس بھی تو ہے نا، ساڑی ہے یا دوسری ہے، یا مختلف ان کے تیلگو اور تامل، اور مطلب سینکڑوں جو ہیں ان کی ذاتیں ہیں، ان کے الگ الگ لباس. لیکن وہاں پھر بھی ماڈرن لباس کوئی بھی عورت پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے نا، جینس پہننا چاہے تو یہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ پابندی ختم ہونی چاہیے. ان کی مرضی ہے کہ آپ روایتی لباس پہنیں، اپنا شلوار قمیص، یا وہ ڈیزائننگ کس طرح ہو، کیا ہو، مطلب ٹوٹلی اس پہ نہیں. تو یہ پچھلے پوائنٹ کے لحاظ سے ریلیٹڈ بات. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تھرڈ اسٹیپ ہے کہ کو ایجوکیشن، اور یہ رویہ معاشرے کا برابری کی حیثیت میں لانے کے لیے کو ایجوکیشن، اور ہر جگہ کو ورکنگ، اس طرح. تو یہ چیزیں ہیں. اور وومن کو انکریج کرنا، ان کو
پارٹیسپیشن ان کی ہر اسپورٹس میں ہونی چاہیے، ہر کام میں ہونی چاہیے، ہر فیصلے میں ہونی چاہیے، ان کے قوانین وغیرہ یہ سب بننے چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے ایک فرسٹریشن بنا رکھی ہے نا، نوجوانوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ساری عمر جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ آسودگی ان کو ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، اس طرح کی جاہلیت جو مولانا پھیلاتے ہیں، یہ نہ کرو، اس طرح نہ کرو، جو ہے یہ وہ پھر چھپ چھپ کے بیچاری کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا پوری جوانی، یہ جب کیفیز آتے تھے تو سارے کیفیز میں پون دیکھتے تھے جا کے، جو بھی نوجوان لڑکے بعد میں آ گئے۔ اب سعودیہ سے ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا کیا گندی باتیں وہاں پہ، جتنی ریسٹرکشن تھی اتنا جو ہے وہ گند وہاں پہ، تو یہ گند پھیلے گا باہر، جو ہے نا آپ کی اس پہ کچرے پہ چادر جو ہے صاف ستھری آپ اوپر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تو بڑی صفائی ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ یہ تو حسن نثار نے بھی بہت پہلے کوئی بات کی تھی کہ سوسائٹی کا ایک حصہ جو ہے وہ جیسے ہمارے جسم کا معدہ ہے نیچے، ایک ضروری چیز ہے نا، گند ہے لیکن ضروری چیز ہے۔ اسی طرح معاشرے کی بھی یہ ضروری ہے، بارس ہوں، کلبس ہوں، ان کنسینسیول سیکس کی اجازت ہو، اور پارکس میں اگر کوئی بیٹھتے ہیں، یہاں پہ تو یورپ میں بلکہ انڈیا میں بھی، اور جو بھی ترقی کر رہے ہیں خوشحال ملک، اس میں اس کو کوئی بڑا ایشو نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ کسنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، آپس میں بیٹھے ہوں، کوئی وہ نہیں منع ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان کی جو فطری ضرورت ہے، جو ہارمون کا ان کا بہاؤ ہے بہت ہی زیادہ اس عمر میں نوجوانی میں ہوتا ہے، وہ ان ایک اسی وقت ہی سیٹسفائی ہو کہ وہ آگے بڑھیں، وہ آگے اپنے جو بھی یہ جو رکاوٹ ہو رہی ہے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں، یا ان کے جو بھی قابلیت سامنے آنی ہے نیچرل، اس کو یہ چیزیں روک رہی ہیں، آبسٹیکلس ہیں یہ، تو وہ اس سے ہو کے گزر جائے۔ میسٹربیشن کرنی ہے وہ کر لے، جتنا وہ ایک سیکس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے لازمی، جو آپ نے ایک سنا ہوگا بہت گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، یہ تو بچوں میں عامر خان کی بھی ویڈیوز ہیں، تو یہ ایجوکیشن ہو۔ اسی طرح غامدی نے جس طرح کہا ہے، بہت ہی بہترین اعلیٰ بات کے شروع کے 12 سال براڈ بیسڈ ایجوکیشن، ہر قسم کی اس کو تعلیم ہو، ریاضی ہو، معاشرتی علوم ہو، سائنس ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، مطلب مین اس کا جو بیسک ہے وہ تو، اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ ملغوبہ ہو فرسودگی کا اور پھر سائنس کا ملا کے آپ جو آج کل کی کتابیں آپ کی ٹیکسٹ بک ہیں، تو یہ ہے کہ براڈ بیسڈ پہلے 12 سال جو بچوں کی تعلیم ہے اسکول میں، وہ اس کے بعد پھر وہ چاہے جو بھی اس کا رجحان ہے اس کو، تو کو ایجوکیشن اور پھر سیکس ایجوکیشن اور پھر کنسینسیول سیکس، اس کی اجازت۔ اور یہ رویہ بہت ہی آپ ریڈیکل سمجھیں گے، لیکن ان چیزوں کی اگر انکریمنٹلی اس کے طرف جایا جائے تو یہ بہت ہی سوسائٹی کو سدھارنے کے، اور پھر جب ان رکاوٹوں سے معاشرہ آگے بڑھے گا تو یقیناً وہ ترقی کی طرف ہی جائے گا۔ پانچویں چیز ہے وومن ایمپاورمنٹ، جو بنگلہ دیش میں گرامین بینک کا آپ نے سنا ہوگا، سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ عورتوں خواتین کو دیتے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گھریلو یا بزنسز جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہیں۔ تو یہ اسٹوری میں نے کوئی 20 سال یا پہلے پڑھی تھی، لیکن وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وومن امپاورمنٹ میں انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی، اور تو ہمارے ہاں جو یہ فرسٹریشن کی چیزیں ہیں، یا یہ جو حیا کا کانسیپٹ ایک عجیب سا وہ بنایا ہوا ہے، جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ میں عرض کیا،
تو یہ چیز ہے کہ اس اسٹیپ میں آپ ان کو امپاور کریں، ان کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ سے زیادہ بنائیں. بہت سارے محکمے میں ان کی ضرورت ہے، ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں. اسپورٹس ایسی، اور اسپورٹس میں ایسا نہیں ہو کہ اس کے لباس اس طرح ہے تو اس لیے وہاں ان کو اجازت نہ دی جائے، یا اس طرح ان کو انکریج کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں کہ وہ اسپورٹس میں آئیں، وہ ہر چیز میں جو ہے وہ بزنسز میں آئیں. پہلے تو ان کی تعلیم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو اگر میں رشتہ دار ہوں اپنی جو ان کی بات کروں تو وہ تو 10ویں کے بعد ہی بٹھا دیتے ہیں گھر پہ، یا پھر شادی کے بعد وہ بیچاری ان کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ختم سب ان کی جیسے زندگی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے وہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا معاشرے کی سدھرنے کی طرف، خوشحالی کی طرف، ترقی کی طرف. چھٹا اسٹیپ جو ہے وہ ملوں کی، ان کی ویروں کی، وڈیروں کی، ان کی اجارہ داری بالکل ختم کریں. یہ جیسے جمعے کے خطبات یا الگ سے کوئی خطبات عوام جہاں جمع ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہونا چاہیے. جیسے آپ کے سعودیہ کی ہی بات ہے، سعودیہ میں اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ کیا مولانا کو بولنا ہے جمعے کے دن. وہ ریڈیکلائز ایکسٹریمزم سے جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ جو سب محمد بن سلمان نے اسٹیپس اٹھائے اسے، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں پہ ایسا ایکسٹریمزم یا ایسا کچھ نہیں تھا جیسا پاکستان میں ہوتا آیا ہے کہ ہزاروں، یہ 86 کے بعد ہزاروں الزامات اس بلاسفیمی کی وجہ سے لوگوں پہ لگے ہیں، بستیاں جلی ہیں، لوگ جلے ہیں، لوگوں کے بچے مرے ہیں، گھر تباہ ہوئے ہیں، اور اتنا ایکسٹریمزم کہ کہیں پہ کارٹون، کہیں پہ کچھ، تو پراپرٹیاں لوٹی ہیں لوگوں کی. سب اتنا انتہا پسندی ذہن بھرے ہوئے، لوگوں کے گٹر بھرے ہوئے دماغ جو ہے نا. تو یہ اسی سے ہوگا کہ آپ ان کی اجارہ داری ختم کریں، ان کے خطبات ختم کریں، ان کے جو زہر پھیلانا ہے یہ جو وہ ختم کریں. ابھی امین لیاقت کے اس بیانوں سے کتنے لوگ مرے تھے. اسی طرح مہر بخاری کے بیان سے، اور یہ دوسرا حنیف قریشی اس کے بیان سے سلمان تاثیر کا خون ہوا تھا، خود اس کی اپنی گارڈ نے کیا تھا. اسی طرح یہ جو TLP کھڑی کی گئی، اور اس طرح خادم رضوی کے ان کے بیانوں سے ایک بچے نے، شاگرد نے جا کے اپنے پرنسپل کو مارا، بیٹے نے اپنے باپ کو مارا، ایک گارڈ نے مینیجر کو مارا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں اگر جا کر سرچ کرے تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان کی یہ نفرت پھیلانے، ان کی یہ جاہلیت پھیلانے، ان کی یہ فرسودگی پھیلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کی اجارہ داری بڑھ رہی ہے لوگوں میں، اور جس طرح لوگوں سے شعور چھینا جا رہا ہے وہ اور ان کے پنجوں میں ان کے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں. اور یہ طارق مسعود، طارق جمیل، اور بریلوی ملوا علماء، اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے یہ اس جہالت سے جو ہے لوگوں کے ان مائنڈ جو ہے برین واشنگ سے کروڑوں کما رہے ہیں، اپنے ملکیتیں بنا رہے ہیں، اور پھر ان کے اثر و رسوخ اور زیادہ بڑھ رہا ہے، اور لوگ اور زیادہ جاہل، اور زیادہ انتہا پسندی، اور زیادہ اس کی طرف آ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ مطلب وہ انسانی نہیں، اس کو اپنی عقل سمجھ نہیں ہے. عورتوں کو بولتا ہے بھائی یہ اس طرح بال بناؤ، اس طرح یہ کرو، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. بھائی تم ہو کون؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ تم دوسرے انسان کو ایک خریدے غلام کی طرح بولو کہ اس طرح کیا کرو، اس طرح مت کیا کرو، یہ حکم ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ کیا بکواس، کیا جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس نے تمہیں انسان کے اوپر حاکم کس نے بنایا ہے؟
تو یہ ختم کرنا ہوگا ان کی اجارہ داری اسٹیٹ کی طرف سے. جو بھی کسی کو بولنا ہے وہ اسٹیٹ طے کرے. اور اسٹیٹ ایک جیسے کہ میں نے فرسٹ پوائنٹ میں کہا سیکولرزم ہر مذہب کی اس میں ریسپیکٹ ہو, کسی کی بھی برائی کرنے والے کو سزا ہو, اور الزام کوئی نہ لگا سکے, اگر الزام لگائے تو اس پہ بھی وہی سزا ہو. تو اجارہ داری جو ہے وہ ملوں کی, مولاناؤں کی اور اس طرح کے جہالت پھیلانے والے لوگوں کی ختم ہونی چاہیے. آخری جو پوائنٹ ہے لباس ہو گیا. لباس کی جس طرح سیکولرزم ہوگا سب سے پہلے تو برابری ہو گئی سب مذہبوں کی. دوسرا ہو گیا کہ جو بھی ہے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہی کر رہا ہوں. لباس کی پابندی جو ہے وہ ختم ہو گئی. کنسنسوئل سیکس کی اجازت ہو گئی. جیسے فرسٹریشن وغیرہ نوجوانوں میں وقت بارز کا کھلنا ہو گیا. اسی طرح ڈرنکس ہر کوئی کرتا ہے اور اب بھی کرتے ہیں, لیکن پابندی کی وجہ سے کتنے کوئی زہر کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں. کوئی نہ کرنے چاہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جیسے یورپ میں یہ لوگ ایک شعور, ایک تجربے سے گزر کے جو ہے یہاں پہ یہ قوانین ہیں. اس لیے تو خوشحالی ہے اور اسی لیے تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, اپنی خوشحال زندگی, اچھی زندگی, قدرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے. لیکن افسوس کہ دیسی اور ہمارے جو ہے وہ پھر بھی ان سے خود کو خود ہی محروم رکھتے ہیں. بہرحال یہ دوسرا ایک ویڈیو کی بات ہو گئی. تو یہ ہے کہ اس کی بات ہو گئی. باس کھلیں. آرٹس امپورٹنٹ پوائنٹ لاسٹ جو ہے اس کا پھیلاؤ. آرٹس کی ترویج, تشریح, مختلف قسم کے میگزین, کتابیں, جس طرح بہت پہلے ہوتا تھا. فیسٹیولز ہوں, ڈرامے ہوں, تھیٹر ہو, پرانے جو روایتیں ہیں, ٹریڈیشنل جو ہمارے میلے ہیں وہ ہوں, لٹریچر فیسٹیولز ہوں, اسی طرح تھیٹر فیسٹیولز ہوں, اس طرح آرٹس ایگزیبیشنز ہوں, ایکسپوزیشنز ہوں. جس طرح یورپ میں, امریکہ میں ادھر سوسائٹیز ہر ایک علاقے میں, ہر ایک ولیج میں ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیبیٹ کراتے ہیں, وہ مقابلے کراتے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ ان کے ذہنی نشو و نما کے لیے ان کو لے جاتے ہیں فوریسٹس ادھر ادھر, اور ان کو بتاتے ہیں, ان کو جو ہے وہ نیچر سے متعارف کراتے ہیں. اور ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ سائنس کے مطابق ہوتی ہے. جو انسانی فطرت, جانکاری جو انسان جاننا چاہتا ہے, جس کے لیے ان کے اندر کیوریسٹی ہے, وہ ان کے مطابق ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ان کا شروع سے ہی ذہن بند کر کے اور صرف یہ بتایا جائے کہ سب مرنے کے بعد ہے, تو پھر وہ کیا زندگی گزاریں گے. تو یہ ہے کہ آرٹس کا پھیلاؤ. آرٹس, علم و ادب, فلم. انڈیا میں فلموں نے معاشرے کو بدلا ہے. سیکولرزم, ایکویلٹی, برابری, یہ معاشرے میں جس طرح کی, اور حکومت پہ تنقید اور کرٹیسزم, کرٹیکل تھنکنگ, یہ فلموں سے, کہانیوں سے عیاں ہوتی ہے. وہاں پہ ڈسینٹ کو پوری جگہ پورا ان کے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بات رکھیں, جو بھی, چاہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو, چاہے وہ مذہب کے خلاف ہو, چاہے وہ کچھ بھی. انڈیا میں سب کو, یا دوسرے جو بھی یورپی ملک ہیں وہ ہیں, تھوڑا بہت تو جن کی اکثریت ہوتی ہے ان کا تھوڑا سا باؤنڈنیس ہوتا ہے. لیکن وہ اس میں بھی یہ ایک اور موضوع ہو جائے گا کہ اس میں تحقیق جانے کی ضرورت ہے کہ کہاں کی سازش ہوتی ہے اور کس طرح, اور کون پھر وکٹم پلے کرتا ہے اور پھر فائدہ اٹھاتا ہے. بہرحال تو یہ ہے کہ چھٹا اسٹیپ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فنکشنز کا انعقاد کریں, تعلیمی مباحث کا انعقاد کریں.
جس طرح بلیک ہول اسلام آباد ہے، اس طرح ہر شہر میں ایک ہونا چاہیے، اس طرح ہر شہر میں لائبریریز ہونی چاہیے، اس طرح ہر ہفتے 2-3 جو ہے وہ اس طرح کی میٹنگز، گیدرنگز، فیسٹیولز، آرٹ ایگزیبیشنز اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 پوائنٹس ہیں جو معاشرے کو سدھارنے، اچھی اس کی زندگی کی طرف ایک قدم ہے، اس کی خوشحالی ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ بہت ریڈیکل بھی لگ سکتی ہیں آپ کو یہ ساری 7 سٹیپس، لیکن حل تو یہی ہے۔ دنیا اسی راستے سے چلی ہے، یورپ اسی راستے سے آگے چلا ہے،